بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ تھی۔ ان کی 2 شادیاں پہلے ہو چکی تھیں۔ ان کی پاک دامنی کے سبب لوگ جاہلیت میں بھی ان کو طاہرہ کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ ان کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے جا ملتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امور مذکور بالا کو مد نظر رکھ کر واپس آنے کے قریباً 3 مہینے بعد اپنی بہن نفیسہ کی وساطت سے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ نے اس درخواست کی خبر اپنے چچاؤں کو دی اور انہوں نے قبول کیا۔ پس تاریخ مقرر ہوئی اور تاریخ معین پر جناب حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر رئیسان مکہ یعنی رئیسان خاندان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در دولت یعنی ان کے مکان پر گئے، اور ان کے چچا عمرو بن اسس نے بقول بعض ان کے بھائی عمرو بن خویلد نے ان کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دیا۔ شادی کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 40 سال کی تھی، اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور 500 درہم مہر قرار پایا۔ یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی شادی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد شادیاں کی۔ تمام ازواج مطہرات کا مہر 500 درہم ہی مقرر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہوئی۔ صرف ایک صاحبزادے جن کا نام حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے سن 8 ہجری میں پیدا ہوئے اور سن 10 ہجری میں انتقال فرما گئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنا اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا غلام بنائے، آمین۔